کینہ، کپٹ. آج آپ دیکھ لیں آدمی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے حسد کر رہا ہوں. نہیں احساس ہوتا ہے. بغض، کینہ اور کپٹ رکھنے والا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے، اس آدمی سے بغض رکھتا ہوں. اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو بیماریاں تمہارے اندر داخل ہوئی ہیں، پہلی قوموں کی، اور غیر محسوس طریقے سے داخل ہوئی ہیں، جن کو تمہیں احساس نہیں ہے، ایسے داخل ہوئی. اچھا ٹھیک ہے داخل ہو گئی، ابھی ہم کو نقصان کیا پہنچائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، سنیں اس سے نقصان کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیا عالقۃ، یہ تمہیں موڑ دے. حلق جو ہوتا ہے موڑنے کو کہتے ہیں. کہا یہ تمہیں موڑ دے گی. موڑنا سمجھتے ہیں؟ جب بال بالکل کاٹے جاتے ہیں، بالکل ختم کیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بال مڑوا لیجیے، کہتے ہیں نہیں کہتے. پھر آپ سے واضح کیا، آپ نے کہا لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ حلقۃ الشعر، کہ تمہارے بالوں کو موڑ دے گی. یہ تمہارے بالوں کو نہیں موڑے گی یہ بیماری، ولکن حلقۃ الدین، لیکن یہ تمہارے دین کو موڑ دے گی. کس کو موڑ دے گی؟ دین کو موڑ دیں گی. تمہارے اندر دینداری نہیں رہے گی، یہ تمہاری دینداری اٹھ جائے گی اگر تمہارے اندر دو چیزیں داخل ہو. آج دیکھو معاشرے کا حال دیکھو، بھائی بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہا، سگے بھائی ایک دوسرے کے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سگے بھائی میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی مسلمانوں کی اور جو توحید پرست ہیں ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی بھائی کو اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی زبان سے اگر وہ کلمات نکلتے ہیں نا تو ایک سانپ جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنا زہر نہیں ہوتا جتنے کہ اس کی باتوں میں جو زہر ہوتا ہے. اور یہ جو باتوں کی جو بار ہوتی ہے یہ ڈنڈا لکڑی بندوق سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایسا آدمی کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب یہ زبان آدمی کی کھلتی ہے اور کسی کے خلاف کھلتی ہے. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ ایک وہ شعر مجھے یاد آیا علامہ اقبال کا. انہوں نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک. یہ جو قوم ہے نا جس میں تمہارا نقصان ہے اس میں تمہارے بھائی کا بھی نقصان ہے، اور اسی میں تمہارے دوسرے مسلک والا ہے اس کا بھی نقصان ہوئی. جس میں نقصان اگر اہل حدیث کا ہے تو اسی میں تبلیغی جماعت کا بھی ہے، اسی میں بریلوی کا بھی ہے، اسی میں جس جماعت کا آدمی ہے سب کو ایک ہی بات سے نقصان. اگر تم کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو نقصان اس کو بھی پہنچتا ہے. اگر تمہارے لیے جو چیز حلال ہے تم اس کے لیے حرام نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے بھی حرام. کہا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی. کہا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان تھے، کیا بڑی بات. یہ بڑی بات اب سب کو احساس ہوا کہ واقعی یہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ بات بالکل 100% صحیح تھی. اور کہنے کی وجہ بھی تھی کیونکہ قرآن کے بارے میں جو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اور قرآن کو جس طرح سے انہوں نے پڑھنے کے بعد جو شعر شاعری کی ہے وہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کلام داخل ہو چکا ہے. انہی نے تو کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو کہا کہ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور پھر واضح کر دیا، کھول کے بتا دیا. کہا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے. تم نے فرقہ بندی اور یہ ساتھ یہ جو دو چیزیں جو ہے نا انہوں نے مسلمان کو ویسے ہی موڑ دیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا. دین کو ختم کر دیا. آج دینداری جانے کی یہ دو مین وجہیں ہیں، باقی تو بہت ساری وجہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ جو جھگڑے دشمنی آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں لا تباغضوا، نبی کی بات کو مان لو کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بغض مت کرو. لا تباغضوا ولا تحسدوا، اور نہ
भाई भाई हो जाओ, आपस में भाई भाई हो जाओ। कहा ला यहिल्लु लिमुस्लिम अन यहजुरा अखाहु फौqa थलाथति अय्याम, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज है। 3 दिन से ज्यादा नाराज अपने भाई से नहीं, ये जायज ही नहीं है मुसलमान के लिए। लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है कि बातचीत बंद हो जाती है तो महीनों सालों गायब, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे। अल्लाह के बंदो, तुम सबको जवाब देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, तुम सब अपने रब के सामने खड़े होगे और तुमको एक, और बहुत सारी बातें, ये तो मैं एक थोड़ी बहुत बता रहा हूं क्योंकि जुमे के खुतबे में इतनी लंबी बातें तो नहीं कही जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा पीर और जुमा के दिन, पीर और जुमेरात के दिन सब लोगों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन वो 2 लोग रह जाते हैं जिनमें आपस में झगड़े होते, जो आपस में एक दूसरे से नाराज होते हैं, उनको दोनों को छोड़ दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि इनको छोड़ दो उस वक्त तक जब तक कि ये आपस में राजी ना हो जाए, उस वक्त तक इनको छोड़ दिया जाता है। तो हमको चाहिए कि जो हमारे अंदर बुग़्ज़ और हसद है, अगर कीना और कपट है, अल्लाह के बंदो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते थे तो उस वक्त सोते वक्त आप सब ये कहते थे कि ऐ अल्लाह, अगर किसी के लिए